الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ نشست میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 کے حوالے سے اسلام اور ایمان کے مابین فرق کے ضمن میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ عام طور پر قرآن حکیم میں اسلام اور ایمان اور مومن اور مسلم مترادف اور ہم معنی الفاظ کی حیثیت سے استعمال ہوئے، ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جائیں گے اور بالکل ہم معنی اور مترادف الفاظ کے طور پر۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ، ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، باطن میں ایمان، عمل میں ظاہر میں اسلام، ایک انٹیگریٹڈ پرسنالٹی، ایک شخصیت کہ جو ایک نفسیاتی اعتبار سے ایک وحدت ہے، اس کا یہ ظاہر و باطن در حقیقت ایک دوسرے سے گہرے طور پر مربوط ہے۔ تو ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے۔ اب اسے چاہے مومن کہہ لیجئے چاہے مسلم کہہ لیجئے، call the rose by any name it will smell as sweet۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر دو مقامات آپ کے سامنے رکھوں۔ سورہ ذاریات میں فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ جس قوم پر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آیا جس کا ذکر ہو رہا ہے، آیات 35 اور 36 ہیں سورہ ذاریات کی، یہاں یہ مومنین اور مسلمین کا لفظ بالکل ہم مانی۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، اس بستی میں جو بھی اہل ایمان تھے انہیں ہم نے نکال لیا عذاب کے آنے سے پہلے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور نہیں پایا ہم نے اس میں سے کوئی ایک بھی گھر مسلمانوں کے سوا، مسلمانوں کا بس ایک ہی گھر تھا اور اسی میں سے ہم نے جو صاحب ایمان جو تھے وہی مومن تھے وہی مسلم تھے انہیں نکال لیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ بالکل ہم مانی ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 94 میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اے مسلمانوں جو کوئی شخص تمہیں سلام کرے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جبکہ ابھی مشرکین اور مسلمانوں کے مابین حالت جنگ جاری تھی جزیرہ نما عرب میں، ابھی فیصلہ کن مرحلہ نہیں آیا تھا مسلمانوں کے غلبے کا، اسلام کے غلبے کا، تو اب فرض کیجئے کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر کسی طرف جا رہا ہے، کوئی شخص درمیان میں ملا ہے وہ السلام علیکم کہتا ہے، یعنی وہ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن نظر آیا بظاہر کہ اس کے پاس کچھ مال ہے، اگر ہم اس کا اسلام تسلیم نہ کریں، اسے مشرک یا کافر سمجھ کر قتل کر دیں تو اس کا مال مال غنیمت کے طور پر ہم اس پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک ٹیمپٹیشن پیدا ہوتی تھی کہ یہ کہا جائے کہ تم مومن نہیں ہو، تم جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہو، تم صرف اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنا مال بچانے کے لیے
تم اسلام کا اظہار کر رہے ہو، اس سے روکا گیا۔ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو شخص اسلام کا اظہار کر رہا ہو تم اس کو کہو کہ لست مومنا، کہ تم مومن نہیں، تمہیں قبول کرنا ہو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت اسامہ کے ساتھ، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک جنگ میں دو بدو مقابلہ ہوا ان کا ایک مشرک سے، کافر سے، اور جب وہ اوور پاورڈ ہو گیا، وہ کافر، اس نے سمجھا کہ اب میں نہیں بچ سکتا، میں پورے طور پر ان کے قابو میں آ گیا ہوں، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہ حالات بالکل ایسے ہیں کہ جہاں تک سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ اسی کا ہے کہ اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب تک یہ لڑ رہا تھا، مقابلہ کر رہا تھا، جب بالکل بے بس ہو گیا تو جان بچانے کے لیے بطور ڈھال اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو چونکہ اس کے لیے بہت ہی مضبوط گراؤنڈ موجود تھا یہ گمان کرنے کے لیے، تو حضرت اسامہ نے تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی، لیکن دل میں خلش رہی، کھٹک رہی۔ حضور کے پاس آ کر تذکرہ کیا کہ ایسا واقعہ آیا، میں نے تو اسے قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا اسامہ تم نے کیا کیا؟ تم نے کلمے کو ہوتے ہوئے قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا حضور نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، آپ نے اس کی نفی نہیں کی تھی، آپ نے تردید نہیں کی، لیکن صاف کہا اے اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب یہ کلمہ آئے گا تمہارے خلاف استغاثہ لے کر کے، اے اللہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلائی۔ تو جان لیجئے کہ بڑی اہمیت ہے اس کی کہ جو شخص بھی اسلام کا اظہار کرے، ہم اس کو یہ کہیں کہ تم مومن نہیں ہو، یہ بات بالکل یعنی یوں سمجھیے کہ خارج از بحث ہے، الا یہ کہ البتہ اس میں ایک استثناء ہوگا، کسی شخص کے بارے میں ہمیں اور کچھ معلوم نہیں، تب تو یہی حکم ہوگا جو میں بیان کر چکا ہوں۔ لیکن فرض کیجئے کہ اس شخص کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن یہ تو ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، یہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن یہ قرآن کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، یہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن یہ بعث بعد الموت کا قائل نہیں، یہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن یہ جنت اور دوزخ کو نہیں مانتا۔ اب تکفیر ہوگی، تکفیر ایک ثانوی عمل ہے، لیکن جہاں ایسی کوئی شے موجود نہیں ہے کہ جس کی بنا پر تکفیر کی جا سکے، اصل میں لفظ تکفیر کے معنی چھانٹ دینا، دھو دینا، جیسے کہ آتا ہے کفر عنا سیئاتنا، اللہ دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، تو تکفیر ہے مسلمانوں میں سے ان کو چھانٹ دینا، علیحدہ کر دینا، جدا کر دینا کہ جو واقعتاً مسلمان نہیں ہے۔ لیکن اس کی بنیاد ہوگی کوئی کہ ان کے قول میں، ان کے عقیدے میں، ان کے موقف میں کوئی بات ایسی ہے کہ جو ایمان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے منافی، اس بنیاد پر تکفیر ہونا یہ ثانوی بات ہے۔ لیکن جس شخص کے بارے میں اور کچھ معلوم نہیں ہے اس کا ایمان کا دعویٰ ہم رد نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے لست مومنا، تو ہرگز مومن نہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی ویسے یہ مضمون تو چونکہ قرآن مجید کا بہت ہی عام مضمون ہے اور بہت تفصیل سے اس میں حوالے دیے جا سکتے ہیں۔ خود اسلام اتنی بلند شے ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا منقول ہوئی ہے سورہ بقرہ میں، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ مجھے ہم دونوں کو، باپ بیٹا کو، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، اپنا مسلم بندہ بنائے رکھ، اور ہماری امت میں سے بھی، ہماری نسل میں سے بھی، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ برپا کی۔ تو اسلام تو بہت بڑی شے ہے، بہت بلند شے ہے، لیکن اسلام اور ایمان کا فرق جو کیا جا رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر اس کو سمجھنا اور اس کا محل اور مقام اور اس کی اہمیت کو معین کرنا یہ اپنی جگہ ہے۔ تو پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اسلام اور ایمان اور مسلم اور مومن مترادف اور ہم معنی الفاظ کے طور پر مستعمل ہے،